بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی کلاس 7 کے عربی کے دوسرے لیکچر کے ساتھ مخاطب ہوں، لہٰذا آپ کی پوری توجہ چاہوں گی کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں ہم نے الدرس الاول اہمیت تنظیم الوقتی کی بمعنی ترجمہ کیا تھا اور تفصیلی طور پر اسے سمجھا تھا۔ اب ہم دوسرے لیکچر میں اس کی تدریبات کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس سبق کی تدریبات آپ کو بصورت نوٹس دی جا چکی ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ تدریبات حل کرنے کے دوران اپنے نوٹس اپنے سامنے رکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ لہٰذا اللہ کے نام کے ساتھ ہم تدریبات کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی میں تدریبات مشقوں کو کہا جاتا ہے، جو انگلش میں ہم جسے ایکسرسائز کہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری پہلی جو تدریب ہے وہ ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ تو اس میں سے پہلا سوال ہے ہمارا من یدرک قیمت الوقتی، کہ وقت کی قیمت کون جانتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ العاقل یدرک قیمت الوقتی، کہ عقل مند جو ہے وہ وقت کی قیمت جانتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا سوال ہے ماذا بین اللہ تعالی فی سورۃ العصر، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں کیا بیان فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بین اللہ تعالیٰ فی سورۃ العصر اہمیت الوقتی، یا اگر ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں اس کا جملہ کہ بین اللہ تعالیٰ اہمیت الوقتی فی سورۃ العصر، دونوں میں جواب درست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے ماذا یجب علی کل انسان، کہ انسان پر کیا واجب ہے؟ ماذا یجب علی کل انسان، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان پر کیا واجب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یجب علی الانسان ان یؤدی اعمالہ فی اوقات المحددہ، کہ واجب ہے انسان پر کہ وہ اپنے تمام کام اوقات مقررہ پر سر انجام دے۔ اسی طرح ہمارا چوتھا سوال ہے حل تنظیم الوقت سبب لسعادت الانسانی، کیا وقت کی پابندی انسان کی کامیابی کا باعث ہے؟ حل تنظیم الوقت سبب لسعادت الانسانی، کیا وقت کی پابندی انسان کی کامیابی کا باعث ہے؟ تو یہاں پر ہم حل کی جگہ نام کا اضافہ کریں گے کہ جی ہاں، وقت کی پابندی انسان کی کامیابی کا باعث ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی ہماری دوسری تدریب ہے رتب الکلمات لتکون جملا مفیدۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جملے دیے گئے ہیں آپ کو یہ غیر ترتیب ہیں جس کے کوئی معنی نہیں ہے، انہیں اس ترتیب میں لانا ہے کہ ایک معنی خیز جملہ ہمیں حاصل ہو۔ تو پہلا جملہ ہے کبیرۃ الانسانی اہمیت فی للوقت حیات، جیسا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ایک غیر مرتب جملہ ہے جس سے کوئی معنی اخذ نہیں ہو رہا، تو اس کی ترتیب ہم اس طرح کریں گے للوقت اہمیت کبیرۃ فی حیات الانسانی، تو جملہ بن جائے گا للوقت اہمیت کبیرۃ فی حیات الانسانی، کہ انسان کی زندگی میں وقت کی بہت اہمیت ہے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا جملہ ہے لم کالسیف تقطعہ الوقت قطعک ان، اس سے بھی کوئی جملہ خاص معنی نہیں حاصل ہو رہا، تو اس کا ترتیب اس طرح ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، کہ وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، اگر ہم اسے نہیں کاٹیں گے تو وہ ہمیں کاٹ دے گا، ان لم تقطعہ قطعک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارا اگلا جملہ ہے الوقت بین اللہ اہمیت تعالی، اس سے بھی کوئی معنی اخذ نہیں ہو رہا، تو اس کا جملہ اس طرح بنے گا بین اللہ تعالی اہمیت الوقت، کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت بیان فرمائی ہے، بین اللہ تعالی اہمیت الوقت۔ اسی طرح ہمارا چوتھا ہے معین وقت فلکل عمل، اس سے بھی کوئی معنی اخذ نہیں ہو رہا، تو اس کا ترتیب اس طرح ہوگی فلکل عمل وقت معین، فلکل عمل وقت معین، کہ ہر وقت کام کے لیے ایک وقت معین ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت معین ہے۔
اس کے ساتھ ہماری تیسری جو تدریب ہے التدریب الثالث جسے ہم کہیں گے عربی میں، یہ ہے کہ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ تو اس میں ہے فالقسم بالوقت ڈیش علی اہمیتہ، تو یہاں پر ہم دلیل کا اضافہ کریں گے، فالقسم بالوقت دلیل علی اہمیتہ، کہ قسم کھانا وقت کی اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، اس میں تقطعہ لگایا جائے گا، یہ وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، ان لم اگر نہیں کاٹا اس کو تو یہ ہمیں کاٹ دے گا۔ تو یہاں پر کس بات کا تقطعہ، کہ اگر نہیں کاٹا اس کو تو یہ ہمیں کاٹ دے گا۔ یجب علی انسانی ان یؤدی اعمالہ فی اوقاتہا، یہاں پر الانسانوں کا اضافہ کریں گے کہ واجب ہے ڈیش پر ان یؤدی اعمالہ، ڈیش میں انسان آئے گا کہ واجب انسان پر کہ وہ اپنے تمام کام اپنے اوقات پر سر انجام دے۔ چوتھی ہماری خالی جگہ ہے تنظیم الوقت مہم جدا فی حیات کل انسان وہو سبب لسعادتی فی ڈیش، کہ انسان کی زندگی میں وقتی پابندی کی بہت اہمیت ہے اور وہ اس کی کامیابی کا ڈیش ہے۔ کس میں؟ یہاں پر ہمیں یہ بتانا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے تنظیم الوقت مہم جدا فی حیات کل انسان وہو سبب لسعادتی فی الدنیا والآخرہ، کہ وقت کی پابندی کی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے اور وہ اس کی کامیابی کا باعث ہے، کہاں پر؟ دنیا اور آخرت میں۔ اس کے ساتھ ہماری چوتھی تدریب ہے ترجم الجمل الآتیہ الی لغت العربیہ، کہ یہ اردو میں آپ کو جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو ہمارا پہلا جملہ ہے بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو اس کا جملہ بنے گا ان الانسان لفی خسر، تو بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وقت تلوار کی طرح ہے، وقت تلوار کی طرح ہے، تو الوقت کالسیفی، الوقت کالسیفی۔ اسی طرح تیسرا ہے زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کا بنے گا للوقت اہمیت کبیرۃ فی الحیات، الوقت للوقت اہمیت کبیرۃ فی الحیات۔ تیسرا ہے عقل مند وقت کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، تو اس کا جملہ بن جائے گا عربی میں یعرف، جانتا ہے، العاقل قیمت الوقت، کہ عقل مند جو ہے وقت کی قیمت جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری چوتھی تدریب مکمل ہوئی۔ ہماری پانچویں تدریب ہے، مشق ہے کون جملا مفیدۃ من الکلمات الآتیہ، کہ جو نیچے لفظ دیے گئے ہیں ان کے جملے بنائیے۔ تو اس کا ہمارا پہلا حرف ہے اہمیتن، اہمیتن، اہمیتن کا جملہ بنائیں گے تنظیم الوقت اہمیتن کبیرۃ للوقت، تنظیم الوقت اہمیت کبیرۃ۔ اگلا ہے عمل، عمل کا جملہ بنائیں گے فلکل عمل وقت معین، کہ ہر عمل کے لیے مقررہ وقت ہے۔ الوقت، اس کا جملہ بنے گا الوقت، اور اہمیت کا سیم جملہ ہے تنظیم الوقت اہمیت کبیرۃ۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جملہ ہے مہم، مہم، مہم کا بھی سیم جملہ تنظیم الوقت مہم جدا۔ اس کے بعد یستفید، یستفید، یستفید کا جملہ ہم بنائیں گے العاقل یستفید من الوقت، کہ عقل مند جو ہے وہ وقت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اگلا ہمارا جملہ ہے یعرف کا، یعرف، تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے یعرف العاقل قیمت الوقت، کہ عقل مند جو ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جملہ ہے تنظیم کا، تو تنظیم کا وہی جملہ بنے گا جو اہمیت کا بنایا تھا، یا آپ اپنی بک کی مدد سے دوسرا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو تنظیم الوقت اہمیت کبیرۃ، کے وقت کی پابندی کی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ آخری ہمارا لفظ ہے یدرس، اس کا جملہ ہم بنائیں گے یدرس عبد الرحمن فی المدرسۃ،
کہ عبدالرحمن مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری آخری تدریب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ مفرد دیے گئے ہیں الفاظ، ان کی جمع بنانی ہے۔ مطلب ایک دیا گیا ہے، اس کا آپ نے پلس بنانا ہے یا پلورل جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے وہ بنانا ہے، جمع بنانی ہے۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے وقتن، وقتن، اس کا جمع بنے گی اوقاتن، اوقاتن۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے صالحتن، صالحتن کا بنے گا صالحاتن، صالحاتن۔ عمل، اعمال، عمل، اعمال۔ واجب، واجبات، واجب، واجبات۔ سبب، اسباب، سبب، اسباب۔ عبادت، عبادات، عبادت، عبادات۔ سیف، سیوف، سیف، سیوف۔ درس، دروس، درس، دروس۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ والی تدریب اس سبق کی مکمل ہوئی، اس سبق کی تدریب مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔